جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد بلوچ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں، اور جب بیل آئیکن آئے تو اسے کلک بھی کر دیں۔ جی ہاں، دو تین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں آج کے اپنے اس ویلاگ میں۔ سب سے بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی، جو کہ ایم این اے بھی ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی نامینیشن پیپرز حلقہ این 108 فیصل آباد کے ریٹرننگ آفیسر نے مسترد کر دیے ہیں۔ جی ہاں، بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ عمران احمد خان نیازی کے جو نامینیشن پیپرز ہیں این 108 فیصل آباد سے، وہ ریٹرننگ آفیسر نے ریجیکٹ کر دیے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کراچی میں تمام ثبوت و شواہد کاغذی پروف دینے کے باوجود، مضبوط ثبوت و شواہد دینے کے باوجود ریٹرننگ آفیسرز نے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندے ہیں، کراچی کے تینوں حلقوں سے کل دباؤ میں انہوں نے عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے تھے۔ لیکن آج ریٹرننگ آفیسر یا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد نے جو ہے وہ این 108 کا جو حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، وہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، جو پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب جن کا استعفیٰ منظور ہو گیا تھا، ان کی نشست پہ عمران خان صاحب نے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ وہ جو ہے اس کا فیصلہ آج عمران خان صاحب کو جو ہے بلایا تھا پرسنل کیپیسٹی میں کہ آ کے اپنے سگنیچرز کو، اپنے تھم امپریشن کو ویریفائی کریں، لیکن عمران خان صاحب نہیں گئے۔ ساتھ ہی ساتھ جو عمران خان صاحب نے وہاں پہ جو اپنے ایسیٹس کی جو ڈکلیریشن دی ہے نامینیشن فارم بی میں، اس کے اوپر جو وہاں پر جو بھی تھا ووٹرز کی جانب سے جو ہے وہ آبجیکشن فائل کیا گیا تھا، جس کے مطابق جو ہے عمران خان صاحب سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے سکے، سیٹسفائی نہیں کر سکے ریٹرننگ آفیسرز کو۔ جب ان سے آبجیکشن کے حوالے سے پوچھا گیا، ان کے وکلاء سے پوچھا گیا، ان کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے اثاثات ہیں، یہ آپ کی جائیدادیں ہیں، یہ آپ کی زمین ہے، یہ آپ کا ٹرسٹ ہے، یہ آپ کی وہ چیزیں ہیں جس کو ڈکلیئر ہونا چاہیے تھا، نہ ہی آپ نے اس کو نامینیشن فارم میں ڈکلیئر کیا ہے، نہ ہی آپ نے اس کو اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئر کیا ہے، نہ ہی آپ نے اس کو اپنے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کیا ہے۔ اس بنا پہ جو ہے عمران خان اور ان کے نمائندے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کو کوئی خاطر خواہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، اپنے اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکے کہ انہوں نے کچھ نہیں چھپایا۔ تو جو کنسیلمنٹ آف فیکٹ کیا انہوں نے، جو کہ انڈر الیکشن ایکٹ 2017، انڈر الیکشن رول 2017، آئین پاکستان کی شق 62، 63 اور دیگر قوانین کے تحت قابل دست اندازی جرم ہے، اس کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو ہے کاغذات نامزدگی نامینیشن پیپر ریٹرننگ آفیسر نے ریجیکٹ کر دیے ہیں، مسترد کر دیے ہیں۔ ہاں بالکل، اب ان کے پاس جو ہے ٹریبونل میں جانے کی اپیل کا حق موجود ہے کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کل جب کراچی کے 3 حلقے تھے، این اے 237 ملیر، این اے 239 کورنگی اور این اے 46 لیاری، وہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے امیدواران کی جانب سے ان کے وکلاء نے اپنے آبجیکشن فائل کیے تھے، ریٹن آبجیکشن فائل کیے تھے، ود ڈاکیومنٹری ایویڈنس، ڈاکیومنٹری پروف کے ساتھ فائل کیے تھے۔ اس کے بعد ہاٹ آرگومنٹ ہونے کے بعد، کاؤنٹر آرگومنٹ ہونے کے بعد، اپنا پورا کیس پلیٹ کرنے کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ لیکن شاید وہ بعضی نظر میں ایسا لگتا ہے چونکہ عمران خان صاحب نے اچھا خاصا اپنی تقاریر میں، اپنے جلسوں میں، اپنے بیانات کے ذریعے جو الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنرز پہ الزامات لگا کے دباؤ میں لیا ہوا ہے۔ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ مناسب سمجھا کہ اس موقع پہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو منظور کرتے ہوئے جو ویلڈ آبجیکشنز آئے ہیں، جن کا وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے ان کے ریپریزنٹیٹیو، ان کے وکلاء، ان کو جو انہوں نے دباؤ میں آ کر شاید منظور کر لیا، ایسا بعضیوں نظر میں لگتا ہے۔ لیکن آج ریٹرننگ آفیسر فیصل آباد این 108 کو سلام ہے، ان کی جرت کو، ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو سلام ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ پیورلی میرٹ پہ، پیورلی لیگلی، پیورلی قانوناً، پیورلی انہوں نے درست فیصلہ فرمایا ہے اور عمران احمد خان نیازی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ کل کراچی میں جب ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تو اس سے یہ تاثر ابھرا تھا کہ شاید عمران خان ابھی بھی کسی نہ کسی کا لاڈلا ہے، اور کیونکہ ایسی مثالیں موجود ہیں ماضی میں کہ ایسے اعتراضات کی بنیاد پہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے امیدواران کے ماضی میں ریجیکشن ہو چکا ہے نامینیشن پیپرز کا۔ لیکن عمران خان صاحب کے کل جب تینوں نامینیشن پیپرز کراچی سے منظور ہو گئے، ایکسیپٹ کر لیے گئے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو تو یہ تاثر ابھرا مختلف لوگوں میں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں میں کہ عمران خان کے اب بھی کسی کا ہاتھ ہے اور اب بھی وہ کسی نہ کسی کا لاڈلا ہے جو ان کو بچا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔
دوسری خبر ہے جو آج پورے میڈیا پہ پورا دن چلتی رہی شہباز گل کے حوالے سے. شہباز گل جو ہے وہ ایک چیف آف اسٹاف ہیں عمران خان صاحب کے، معاون خصوصی بھی رہے ہیں، امریکن گرین کارڈ ہولڈر ہیں، امریکن ریسیڈنٹس ہیں، وہ ان کے پاس ویزا ہے 2025 تک. عمران خان صاحب کے نہ وہ کبھی ایم این اے رہے، کبھی ایم پی اے رہے پی ٹی آئی کے، نہ کبھی وہ منسٹر رہے، نہ کبھی سینیٹر رہے، لیکن عمران خان صاحب کے اسٹاف کا حصہ ہیں، چیف آف اسٹاف ہیں. ان کے لیے آج عمران خان صاحب نے تمام قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتے ہوئے انہوں نے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب اور آئی جی پولیس پنجاب کو یہ حکم دے دیا براہ راست، جو کہ ان کا ڈومین نہیں ہے، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، کہ کسی بھی طرح سے شہباز گل کی کسٹڈی جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کرنی، اسلام آباد پولیس کو نہیں دینی. حالانکہ عدالتی حکم کے مطابق جو پروسیکیوشن اپیل فائل کی تھی شہباز گل کا مزید ریمانڈ لینے کے لیے، عدالت نے یہ حکم صادر کیا کہ شہباز گل کا 2 دن کا مزید ریمانڈ دیا جائے تاکہ انویسٹیگیشن تفتیش مکمل ہو سکے، ان کا موبائل فون برآمد کیا جا سکے اور جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اس کا اسکرپٹ برآمد کیا جا سکے، اور جس کے کہنے پہ انہوں نے دیا ہے اس کے حوالے سے ان کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی تحریر کیا جا سکے، ریکارڈ کیا جا سکے. لیکن آج عمران خان صاحب نے یہ حکم دے دیا. پوری پی ٹی آئی عمران خان سمیت اسد عمر ہو گئے، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، فواد چودھری نے پریس کانفرنس کر دی، فاروق حبیب نے پریس کانفرنس کر دی. پوری پی ٹی آئی اس کام پہ لگ گئی کہ کسی بھی طرح سے ایک انلیگل کام کو انجام دیا جائے. اور اڈیالہ جیل وہ جیل ہے راول پنڈی کی جہاں پہ اسلام آباد کے جو قیدی ہوتے ہیں، اسلام آباد پولیس کے جو قیدی ہوتے ہیں ان کو وہاں پر امانتاً رکھا جاتا ہے، کیونکہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جیل ابھی زیر تعمیر ہے. یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کو امانتاً اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے. بیسیکلی وہ کسٹڈی اسلام آباد پولیس کی ہی ہوتی ہے، لیکن آج جو چونکہ اڈیالہ جیل پنجاب محکمہ پنجاب داخلہ کے انڈر میں آتا ہے، تو عمران خان صاحب نے حکم دیا. حالانکہ یہ کام چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، چیف منسٹر آف دا پروونس پرویز الہی صاحب کا ہے، ان کا کام تھا کہ وہ حکم دیتے یا کوئی ایسی بات کرتے، لیکن ان کو بائی پاس کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے براہ راست یہ حکم دے دیا. اور ایک صورتحال بن گئی کشیدگاہ کی کہ وہاں پہ پنجاب پولیس بھی پہنچ گئی، ایلیٹ فورس بھی پہنچ گئی، اسلام آباد پولیس بھی پہنچ گئی، اور صورتحال یہ رہی کہ جیل کے ڈاکٹر نے یہ ریفر کر دیا کہ شہباز گل کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جائے، راول پنڈی کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جائے. لیکن اسلام آباد پولیس نے کہا کہ اگر ان کی طبیعت خراب ہے تو ہم ان کو پمس ہاسپٹل اسلام آباد میں شفٹ کرتے ہیں. لیکن چونکہ انسائڈ جیل میں ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے افسران اور اسلام آباد پولیس کے افسران میں تلق کلامی بھی ہوئی اور اچھی خاصی جو ہے وہاں پہ گرما گرمی ہو گئی، ماحول کشیدہ ہو گیا. پورے میڈیا پہ یہ معاملہ چلتا رہا. پنجاب پولیس بھی اپنی ہر دھرمی پہ قائم تھی اور جیل کی انتظامیہ بھی اپنی ہر دھرمی پہ قائم تھی کہ ہم جو ہے وہ کسٹڈی نہیں لیں گے. اس سے پہلے آپ نے کل دیکھا کہ پوری جیل انتظامیہ کو ہی پنجاب کے وزیر پروسیکیوشن نے جو ہے وہ تبدیل کر دیا عمران خان کے حکم پہ، اور یہ بھی انلیگل ایکٹ کیا گیا کیونکہ انہوں نے شہباز گل کو جو بھی وہاں پہ سہولت دی تھی وہ قانون کے مطابق دی تھی، لیکن ان پہ پریشر تھا کہ شہباز گل کو جو ہے وہ ساری سہولیات دی جائیں جو قانون میں بھی الاؤ نہیں ہے. تو وہاں کے جو سپرنٹینڈنٹ تھے یا جو آئی جی جیل خانہ جات تھے یا جو ڈی آئی جی جیل خانہ جات تھے، انہوں نے اسٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان از ناٹ مائی باس، میرا باس جو چیف منسٹر پنجاب ہے پرویز الہی، اگر وہ مجھے حکم دے گا کچھ کرنے کو تو میں کروں گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ صرف شہباز گل کی وجہ سے پوری جیل انتظامیہ کو بھی تبدیل کر دیا گیا. اب کیا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اسلام آباد یا ہائی کورٹ لاہور اس پہ کوئی سو موٹو نوٹس لے گا کہ یہ جو بد انتظامی کی گئی ہے، یہ جو غیر قانونی کام کیا گیا ہے، غیر آئینی کام کیا گیا ہے صرف ایک شہباز گل کو بچانے کے لیے؟ تو آج ہم نے دیکھا اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ جناب رات میں یہ ہوا کہ وہاں پہ جو ہے پھر وزارت داخلہ کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑا کیونکہ اسلام آباد پولیس انٹیریئر منسٹری کے انڈر میں آتی ہے، فیڈرل انٹیریئر منسٹری کے انڈر میں آتی ہے. انہوں نے پھر رینجرز کو موو کیا، رینجرز کو طلب کر لیا، ایف سی کو طلب کر لیا اسلام آباد پولیس کی مدد کے لیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عمران خان اپنی اس کیپیسٹی میں آئی جی پنجاب کو یا آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو یا سیکرٹری داخلہ پنجاب کو یہ حکم دے سکتے ہیں کہ آپ شہباز گل کو کسی بھی طرح جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے حوالے نہ کریں؟ آخر کار عمران خان کو کس بات کا خوف ہے؟ اگر عدالتی مسئلہ ہے، پولیس کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی اور اگر شہباز گل 2 دن کے لیے اسلام آباد پولیس کے پاس ریمانڈ پہ چلے جاتے ہیں، چونکہ قانون یہ کہتا ہے، سی آر پی سی یہ کہتا ہے
کہ 14 دن 14 ڈیز کا ریمانڈ جو ہے وہ حق ہوتا ہے پولیس کا کسی بھی ملزم کو انویسٹیگیٹ کرنے کا، انٹروگیٹ کرنے کا، تو عدالت پابند ہوتی ہے کہ وہ 14 دن تک 14 ڈیز تک کا ریمانڈ جو ہے پولیس کو دے سکتی ہے فار دا پرپز آف انویسٹیگیشن، فار دا پرپز آف انکوائری، فار دا پرپز آف ریکور سم کیس پراپرٹی، اور ایسی جو بھی معاملات ہوتے ہیں جو کیس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے۔ لیکن یہاں ہم نے دیکھا 2 دن کے اندر ہی شہباز گل کو جو ہے جیل کسٹڈی کر دیا گیا تھا۔ آج بہرحال جو ہے وہ پھر رینجرز وہاں پہ گئی ہے اور ایف سی وہاں پہ گئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے انتظامیہ نے شہباز گل کی کسٹڈی پیسفلی رینجرز کے جانے کے بعد اسلام آباد انتظامیہ کے حوالے کر دی ہے۔ اب مجسٹریٹ کے حکم کے مطابق شہباز گل کا جو ہے پیمس ہاسپٹل سے معائنہ کرایا جائے گا، ان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے کل عدالت میں پیش کی جائے گی۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو کس بات کا خوف ہے، اور یہ بھی باتیں چلی ہیں کہ وہ شہباز گل سے عمران خان کے خلاف کوئی بیان لینا چاہتے ہیں، شہباز گل کو وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے ہیں، شہباز گل سے عمران خان صاحب کا پوچھتے ہیں کہ فلاں کتنی دفعہ آیا، عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے رہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ تمام چیزیں انویسٹیگیشن، کیونکہ یہ ڈھونڈنا ہے کہ شہباز گل جو ہے بغاوت کے مقدمے میں اندر ہیں، ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہوا ہے، انہوں نے جو ہے فوج کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں جو دشمن بھی نہیں کرتا، انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے، پلس یہ کہ فوج کے رینکس اور فائل میں انہوں نے بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو اکسانے کی کوشش کی اپنے کمانڈ کے خلاف۔ اس بات کو مد نظر رکھا جائے، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، قومی سلامتی کے اداروں کا مسئلہ ہے۔ عمران خان صاحب کو ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی وہ ماضی میں بھی کہتے رہے، جب لوگوں کا 3 ماہ کا ریمانڈ ہوتا تھا وہ کہتے تھے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، میرٹ پہ کام ہونا چاہیے، میرٹ پہ تفتیش ہونی چاہیے۔ اب اگر اپنا بندہ قانون کے ہتھے آیا ہے، قانون کے ہاتھ میں آیا ہے، تو سارے قانون کو توڑتے ہوئے بالائے طاقت رکھتے ہوئے عمران خان صاحب اس قسم کے کام کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے جو سانحہ لزبیلا ہے جس میں سابق کور کمانڈر جنرل سرفراز اور ان کے 5 فوجی افسران جو شہید ہو گئے تھے، جس کو سانحہ ہیلی کاپٹر بھی کہتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سانحہ ہیلی کاپٹر کے حوالے سے جو انتہائی سنگین سوشل میڈیا کی مہم چلائی گئی، منفی مہم چلائی گئی، اس کا ذکر ہم کل کے ویلاگ میں بھی کر چکے ہیں، پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ جو ہے پی ٹی آئی کا اور ہندوستان کا ایک جوائنٹ وینچر تھا، جوائنٹ پروجیکٹ تھا، جوائنٹ ان کا پروجیکٹ تھا، مشترکہ ان کا ایک پروجیکٹ تھا، جس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور ہندوستان کے لوگوں کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹس کی گئی، سوشل میڈیا کا استعمال ہوا، نیگیٹو نیفیریس ڈیزائن کے ساتھ، میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ، پاک افواج کے خلاف پاک افواج کے خلاف ہیلی کاپٹر کے جو شہداء تھے ان کے حوالے سے، شہداء کے لواحقین کے حوالے سے جو ہے وہ دوش اندازی کی گئی، نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا، نیگیٹو باتیں کی گئی، منفی باتیں کی گئی۔ اس حوالے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور کئی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ افواج پاکستان کے شہداء کے حوالے سے اور ہیلی کاپٹر حادثے کے حوالے سے سنگین منفی مہم چلائی گئی، اور اس حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے آ چکی ہیں، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے آ چکی ہیں، اور اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، لوگ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، پروجیکٹ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے، کون سے باہر کے ملکوں کے اکاؤنٹ سے، جیسے ابھی انڈیا کا بتایا گیا، وہاں سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے یہ معاملہ کیا گیا۔ اٹ مینس کہ پی ٹی آئی جو ہے فال پلے کر رہی ہے، اور دشمن کے ساتھ مل کے پاک افواج کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح سے دشمنی نکال رہی ہے، صرف اس بات پہ کہ جب ان کی حکومت کو گرایا گیا عمران خان صاحب کی، تو نیوٹرلز نے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا اور ان کی حکومت کو کیوں گرنے دیا۔ اسی طرح سے امریکہ کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی جا رہی ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلو پہ جس پہ وہ الزام لگاتے ہیں ان کی حکومت گرائی، ان کا حکومت گرانے میں ان کا سازشی کردار تھا، وہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ان سے فون پہ بات بھی کر لی، عمران خان صاحب نے ایک امریکن فرم بھی حائل کر لی ان کی لابی کرنے کے لیے، اور جو ہے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اور دیگر جو ہے ان کے وزراء ان سے مل بھی رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یا تو وہ بات غلط تھی کہ آپ کی جو سازشی بیان تھی کہ امریکہ نے آپ کی حکومت گرائی، یا یہ بات غلط ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فیصل آباد کا ایک سنگین واقعہ ہوا ہے۔ فیصل آباد میں ایک یتیم اور بے سہارا معصوم لڑکی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کا واقعہ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل پورے میڈیا پہ یہ خبریں چلی، سوشل میڈیا میں خاص کر کے یہ تمام خبریں چلی کہ ایک بے سہارا لڑکی کو جو ہے، یتیم بچی کو جو ہے وہ ایک شیخ دانش نامی شخص جو ارب پتی کہلاتا ہے فیصل آباد کا، جو پی ٹی آئی کا رہنما بھی ہے، جو پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، فاروق حبیب ان کا دستے راز بھی ہے، ان کا سپورٹر بھی ہے، اور اس نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کی کلاس فیلو کو اپنے پاس بلایا، اسے زبردستی جو ہے وہ شادی کرنے پہ مجبور کیا۔ جب لڑکی نے انکار کیا
تو اس معصوم یتیم بے سہارا بچی کو، لڑکی کو اپنی بھابھی کے سمیت اس کے گھر سے اغوا کروا لیا گیا. شیخ دانش نے اس کو اپنے گنڈوں کے ذریعے اغوا کروا لیا اور پھر اس کے دفتر میں جیسے کہ ویڈیوز وائرل کی گئی، اس بچی پہ تشدد کیا گیا، اس بچی کے بال کاٹے گئے. کہنے والے کہتے ہیں کہ اس بچی کا ریپ بھی کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی، فزیکلی ایبیوز بھی کیا گیا، تشدد بھی کیا گیا، اس کو ٹارچر بھی کیا گیا. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا جو تذلیل آمیز چیز جو ہوئی، اس لڑکی سے اس کی عزت نفس کو تباہ کرنے کے لیے اس لڑکی سے اپنے پاؤں چٹوائے، اپنے پاؤں کی جوتیوں کو چٹوائے، اور ساتھ میں ایک لڑکی کی بھی آواز آ رہی تھی. یہ وہی لڑکی ہے جو شیخ دانش کی بیٹی ہے، اور اس لڑکی کی یتیم بے سہارا لڑکی کی جو ہے کلاس فیلو ہے. تو اس سوشل میڈیا پہ جب یہ مسئلہ اٹھا، بہت زیادہ ہائپر ہوا، ہائپ کریٹ ہوا اس میں. اس کے بعد جو ہے قانون حرکت میں آیا اور چند لوگوں کو جو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جو شیخ دانش تھا اس کو بچا لیا گیا ہے. اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما فروخ حبیب نے اپنی دوستی کا حق نبھاتے ہوئے شیخ دانش کو بچا لیا ہے اور اس کی عدالت سے ضمانت بھی کروا لی ہے. ایک اور بات جو آج حامد میر صاحب نے کہی ہے کہ جو شیخ دانش کی جو بیٹی ہے جس کو پولیس گرفتار کرنا چاہ رہی تھی، شیخ دانش کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس نے اپنی بیٹی کی جگہ کسی اور لڑکی کو یا خاتون کو پولیس کو گرفتار کروا دیا، جس کو آج عدالت نے، مجسٹریٹ نے جیل کسٹڈی کر دیا ہے. اس واقعے نے جو ہے وہ تمام انسانیت کو جو ہے وہ شرما دیا ہے. ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں، دل دہلا دیا ہے ہمارا کہ اس معاشرے میں، اس پاکستان میں جو کہ اسلام کے نام پہ قائم کیا گیا، 98% یہاں مسلمان رہتے ہیں، اس میں اس قسم کی طاقت کے نشے میں چور، اس قسم کی فرونیت، اس قسم کی فسطائیت کی جا رہی ہے. تو عمران خان صاحب اس پہ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کو اگر ہوش ہو اور وہ شہباز گل کے مسئلے سے نکلیں تو پھر وہ کسی مظلوم لڑکی کی آہ سنیں گے، فریاد سنیں گے. چودھری پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ کیا کہیں گے اس مسئلے پہ؟ وہ کیوں شیخ دانش کو اتنی رعایت دلوا رہے ہیں؟ کیا اس کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پنجاب کی پولیس کی پروسیکیوشن ٹیم کو جو ہے وہ عدالت سے یہ استدعا نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو جو ہے ضمانت کینسل کر کے اس کو پولیس کسٹڈی میں دیا جائے؟ ایسے شخص کو جو ہے نشان عبرت بنا دینا چاہیے، جو اپنے آپ کو وقت کا بین الوقتی جو ہے خدا سمجھتا ہے، فرعون سمجھتا ہے، یزید سمجھتا ہے، فسطائیت کا مظاہرہ کرتا ہے اور ایک معصوم بے سہارا یتیم بچی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. یہ تو شکریہ سوشل میڈیا کا، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو سامنے آ گئی اور معاملہ سامنے، ادروائز یہ معاملہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے بعد جو ہے فواد چودھری صاحب نے آج ایک اور ٹویٹ کر دیا کہ جی شہباز گل کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے اغوا کر لیا گیا اور اغوا کر کے انہیں لے جایا گیا. تو فواد چودھری صاحب شہباز گل کو جو ہے وہ پیمس ہاسپٹل کی ایمبولینس میں لے جایا گیا ہے، وہ بھی عدالتی حکم پہ لے جایا گیا ہے. مجسٹریٹ کا بھی حکم ہے کہ اس کو میڈیکل چیک اپ کرایا جائے پیمس ہاسپٹل سے. عدالتی حکم ہے کہ ان کا 2 دن کا ریمانڈ منظور ہوا ہے، پولیس کسٹڈی میں ان کو جانا ہے. جب آپ فسطائیت کا مظاہرہ کریں گے، اپنی اندھی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، جو حکومتی ادارے ہیں ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، پھر ریاست تو ریاست ہے، اور ریاست جب اپنے دام پہ آتی ہے تو پھر ریاست سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. ریاست بدین ریاست کوئی نہیں ہے، ریاست ایک ہی چیز ہے. ریاست اسٹیٹ جب اپنی بات منوانے پہ آتی ہے تو پھر اس کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی ٹھہر سکتا ہے. فواد چودھری صاحب، میں آپ کو یہاں پہ ایک بات یاد دلا دوں ایم کیو ایم کے حوالے سے. جب ایم کیو ایم کے کارکنان کو، بے گناہ کارکنان کو جو ہے چن چن کے ماوراء عدالت قتل کیا جا رہا تھا، جب ایم کیو ایم کے کارکنان کو اپنے گھروں سے اٹھا کے، ان کی ماؤں بہنوں کے سامنے اٹھا کے تشدد کر کے لاپتہ کیا جا رہا تھا، اسیر کیا جا رہا تھا، جب فواد چودھری صاحب آپ کے ٹویٹس آیا کرتے تھے مختلف ٹاک شوز میں، آپ آ کے کہتے تھے جی لا انفورسنگ کے جو ادارے ہیں بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، پولیس صحیح کام کر رہی ہے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جو بھی کرمنل ہے اس کو جو ہے وہ قانون کے دائرے میں آنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ قانون کا سامنا کرنا چاہیے، اور جو بھی ایم کیو ایم کے کارکنان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک کیا جا رہا ہے. اس وقت آپ تو جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے تھے. آج جب آپ کے ایک بندہ جو کہ بالکل آپ کا خاص آدمی ہے عمران خان کا، ان کا ہم پیالہ ہم نوالا ہے، تمام راز و نیاز کا وہ امانت دار ہے، اس کے لیے آپ نے پوری اسٹیٹ مشینری کو داؤ پہ لگا دیا، پورے اسٹیٹ کو داؤ پہ لگا دیا. تو فواد چودھری صاحب ذرا آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیے اور اپنی ماضی کی باتوں کا خیال کیجئے. ایک بات میں آپ کو یاد دلا دوں، جب میں ولی بابر کیس کی وکالت کر رہا تھا، ایم کیو ایم کے 5 بے گناہ کارکنان اس کیس میں پولیس نے ملوث کیے تھے. اس وقت بھی آپ ٹاک شو میں آ کے کہتے تھے کہ یہ تو ولی بابر کے قاتلوں کا وکیل ہے، ایم کیو ایم ولی بابر کے قاتلوں کی جماعت ہے، ایم کیو ایم نے یہ کیا، ایم کیو ایم نے وہ کیا. لیکن فواد چودھری صاحب، جو ولی بابر کے کیس کا جب ججمنٹ آیا، اس وقت جو ہے ایم کیو ایم کے ایک کارکن باعزت بری ہوا
اور 4 کارکنان کو عمر قید کی سزا ہوئی، لیکن ابھی 6 ماہ پہلے 8 ماہ پہلے حیدرآباد ہائی کورٹ کے بینچ نے ان 4 کارکنان کی ولی بابر کیس میں اپیل جو ہے وہ الاؤ کر دی، اور ان 4 بے گناہ کارکنان کو بھی جو ہے وہ رہا کرنے کا حکم کر دیا، ان کو اس کیس سے بری کر دیا۔ ایم کیو ایم یہاں بھی جو ہے وہ سچی ثابت ہوئی۔ اسی طرح سے حکیم سعید کا کیس تھا، اس میں بھی ایم کیو ایم کے تمام کارکنان کو سپریم کورٹ نے اپیل میں بری کر دیا، ایم کیو ایم یہاں بھی سچی ثابت ہوئی۔ تو فواد چودھری صاحب ذرا اپنے باتوں پہ دھیان دیجئے۔ اسی کے ساتھ اپنی اس ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔